میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی، فرمایا کہ اس کو جنت عطا کر دی جاتی۔ حضرت عمر تھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنت۔ حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے، 2 ہوئے، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی کام بن۔ جھوٹ نہیں بولنا یہ شیخ عبد القادر کی والدہ گھر سے ہی سکھاتی ہے۔ 40 درہم سی دیتی ہے آستین میں اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پکے ہوتے ہیں ماں کی تربیت پہ کہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 درہم میرے پاس بھی۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، دیکھتا تو واقعی آستین میں سی ہوئے ہیں، تو اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے کہ یہ عجیب بچہ ہے، لوگ تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ڈاکو چوروں سے چھپاتے ہیں اور یہ بتا رہا ہے۔ تو کہا حیرت کی بات تو ہے بیٹے ماجرا کیا ہے؟ کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر! تو اس ڈاکو کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کیے گئے وعدے پر اتنا پکا ہے تو ہم اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ تو یہ ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے سچ بولنا ہے، یہ ماں سکھاتی ہے بیٹی کو کہ بیٹی پردہ کرنا ہے، تیری آنکھوں میں شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو لوریاں دیتی تھی، نام شیمہ تھا۔ تو شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہونے لگتی تو بہنیں ویر اٹھا کر کے باہر لے جاتی۔ ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، جس کے ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے، حسن تو نقوش میں ہوتا ہے۔ جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب یہی بنو سعد کے محلے میں ہوتا، بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی ہے، کہتی میرے ویر ورگا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی۔ زندگی میں کبھی احیاناً کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ بریحا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی، جب بائیں کو خبر نہیں ہوئی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوگی؟ لیکن یہاں تو 7 اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں غریب کی بیٹی کی شادی کی ہے۔ ذرا سوچ اگر یہاں تیری بیٹی کھڑی ہوتی تو تیرا روح سخن کیا ہوتا۔ لوگوں کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ۔